الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین کتاب الکافی سے مہدویت کے موضوع پر مشتمل احادیث اور روایات آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھیں۔ الکافی میں باب فی الغیبہ، اس میں 31 احادیث مبارک ہیں، 31 روایات ہیں۔ ان میں سے ہم نے 26 نمبر گزشتہ درس میں مکمل کی، لیکن اس کے چند نکات مزید ہمارے پاس رہ گئے، اگرچہ سنداً ضعیف ہے اور مجہول راویوں کے اوپر مشتمل ہے، جیسے آپ نے گزشتہ درس میں مطالعہ کیا کہ علی بن عباس بن عامر، موسیٰ بن ہلال کندی، عبداللہ بن عطا، یہ تینوں کے تینوں مجہول راوی ہیں، اور جعفر بن محمد اس طور پہ ان کی بھی توثیق ہمارے پاس وارد نہیں ہوئی، لیکن اس نام کے متعدد افراد موجود ہیں۔ جہاں تک روایت کے متن کا تعلق ہے تو یہ کئی روایات کے عین مطابق ہیں۔ الکافی کتاب مکتب تشیع کی اساسی ترین کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بعد اس سے بڑھ کر جامع کتاب عالم اسلام میں اصلاً نہیں پائی جاتی۔ نہ الکافی کی جامعیت کا مقایسہ ہم نہج البلاغہ یا صحیفہ کاملہ سے کر سکتے ہیں، اور نہ کسی اور کتاب سے۔ واحد ایک کتاب ہے کہ جو زمانہ امامت کے عین متصل زمانے کے ساتھ ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کم سے کم تین ائمہ علیہ السلام کے اصحاب موجود تھے محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ ایک امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام۔ لہذا اس کتاب کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ غیبت کے دور میں جب زمانہ 70 80 یا ایک صدی دور چلا جاتا ہے تو زمانہ امامت اور ایک صدی کے بعد وسط کی متصل اور جوڑنے والی کتاب یہی ایک ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ الکافی 2 پہلی جلد عقائد پر مشتمل ہیں، 5 جلد فروع دین کے اوپر ہیں، اور ایک روضۃ الکافی ہے۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے جب تحریر کیا اسی وقت یہ 8 جلدوں پر مشتمل تھی، اور اسی دور میں یہ منتشر ہوگی مکتب اسلام یا عالم تشیع میں۔ الکافی کے اندر جو روایات امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں، یہ روایات تمام کتابوں کے نسبت قریب ترین دور میں بنتی ہیں۔ آپ اس کتاب کے علاوہ کسی بھی کتاب سے حوالہ لے کے آئیں، وہ تقریباً 100 یا 150 سال بعد کی کتاب ہے امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے، لیکن الکافی واحد کتاب ہے کہ اس کی روایات زمانے امام زمان علیہ السلام اس سے متصل یہ ایک کتاب بن جاتی ہے۔ اس لیے اس میں مہدویت کی روایات ہمارے لیے قیمتی ہیں، اس میں عقائد کی جو احادیث ہیں وہ قیمتی ہیں۔ مثلا نہج البلاغہ جو تالیف پائی ہے، یعنی شیخ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا، وہ 5ویں صدی ہجری بنتی ہے، یعنی تقریباً زمانہ امامت امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے آغاز، یعنی 260 ہجری سے لے کے 413 ہجری آپ لگا لیں کہ اس میں ایک زمانہ بن جاتا ہے۔ لیکن الکافی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ بالکل متصل زمانے کی ہے، اس لیے مہدویت کی روایات اگر سنداً ضعیف بھی ہو تو قرب زمان ایک بڑا قرینہ ہمارے لیے بن جاتا ہے۔ اگر اس روایت کے مقابل کوئی حدیث معتبر یا قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے، تو یہ قرائن تھے، مقصود قرینے کو بیان کرنا تھا کہ یہ ایک چھوٹا قرینہ نہیں ہے۔ اس قرینے کی بنیاد پہ ہی بعض اصولی علماء کہ آج بھی موجود ہیں، اور تمام اخبار علماء اس پر متفق تھے کہ سند کے اعتبار سے الکافی کی تمام روایات صحیح ہیں، لیکن متن کے اعتبار سے قابل بحث ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک روایت صحیح سند ہو لیکن متن کے اعتبار سے وہ خدشہ دار ہو، قابل قبول نہ ہو، توقف کرنا پڑے۔ مثلا تقیہ کی بنیاد پہ کہی گئی ہے، یا راوی چند معانی بھول گیا، یا تقطی موجود ہے، روایت طویل تھی، ابواب جب بنائے گئے تو پھر اس کے مطابق ابواب کے تحت ایک طویل روایت کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابواب میں رکھ دیا، اور وہ اصل لمبی روایت وہ غائب ہو گئی ہم سے۔
وہ جو تقطیع کی صورت ہے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ابواب میں آپ نے رکھا تھا وہ ہم تک پہنچ گئی۔ اس طرح کثیر روایات ہمارے پاس ہیں۔ آئیں اب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں۔ الکافی کی شروحات بھی متعدد ہیں اور بڑی خوبصورت شروحات ہیں، لیکن شروحات میں دو شروحات معروف ہیں، ایک صالح مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور ایک علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی مرآۃ العقول ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ خصوصیات ہیں، ان خصوصیت میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ لغت میں انہیں انتہائی عبور حاصل تھا۔ جو گزشتہ قدیمی کتابوں میں نسخہ برداری کے وقت پروف ریڈنگ کی غلطیاں رہ جاتی تھیں، اس کو علامہ مجلسی نے آ کے ٹھیک کیا۔ پھر علامہ مجلسی کو کافی فرصت ملی، اس لیے انہوں نے اصل نسخوں تک رسائی حاصل کی اور لکھا کہ یہ اس زمانے کا نسخہ ہے، اگرچہ ہمارے پاس شیخ محمد بن یعقوب کلینی کا لکھا ہوا نسخہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس اس ترتیب سے موجود ہوگا کہ مثلا سید علی بن ابی طوس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نسخہ لکھا اور بتایا کہ میں نے فلاں نسخے سے لیا ہے، اب وہ قابل اعتماد شخصیت ہیں۔ پھر علامہ مجلسی آئیں گے، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں نسخہ لیا۔ اس طرح سے اتصال ہوتا ہے، اگر اتصال نہ ہو کتاب ضعیف ہو جاتی ہے۔ جیسے بصائر الدرجات کے معارف اہل بیت علیہ السلام کے اعتبار سے، یعنی جو فضائل بصائر الدرجات میں کسی کتاب میں نہیں آئے الا الکافی۔ الکافی میں الحمدللہ وہ روایات سمو گئی، لیکن بصائر الدرجات میں اس طرح تسلسل قائم نہیں ہوتا، اس لیے یہ جو سند کے ایک مبانی کو رکھتے ہیں علم رجال میں، وہ اسے قبول نہیں کرتے بصائر الدرجات کو۔ اس طرح کئی کتابیں خدشہ دار ہوئیں، اسی طرح رجال ابن غزائری ہے، یا اس طرح سے اور دیگر ہماری تفسیر قمی ہے، اس طرح کی کتابیں ہیں، لیکن الکافی کے بارے میں مسلم ہے کہ یہ ہم تک پہنچی۔ علامہ مجلسی کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اصل نسخوں تک رسائی حاصل کی، یعنی انہوں نے بھاگ دوڑ کی، نسخے جمع کیے، انہیں لکھا، بہار میں سمویا، اور پھر انہوں نے لغت کو حل کیا بڑی گہرائی کے ساتھ۔ اس لیے اگر آپ کو کسی جگہ پہ ایک لفظ نہیں ملتا، کیونکہ غریب الحدیث ہوتے ہیں، اجنبی الفاظ احادیث میں کثیر ہیں، تو آپ کو علامہ مجلسی کی کتابوں میں بہار میں یا مرآۃ العقول میں مل جائیں گے۔ ایک اور خصوصیت علامہ مجلسی کی ہے کہ وہ کاملاً محدث ہیں، لہٰذا حدیث کے تناظر میں شرح کی ہے، فلسفہ اور کلام کی آمیزش زیادہ نہیں کی اس میں انہوں نے، اس لیے حدیث کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے دیگر احادیث سے شواہد اور قرائن لا کے انہوں نے شرح کی ہے۔ اگرچہ اس روش کے اندر بعض تنقید بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ دائرہ آپ کا مختصر ہو جاتا ہے، حکم لگانے میں جلدی کرتے ہیں اور چند مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک ہمارے پاس مرآۃ العقول ہے، مرآۃ العقول میں سندی بحث بھی علامہ مجلسی نے کی ہے، یعنی بہار الانوار میں علامہ مجلسی کا مبنی کاملاً جدا ہے اور مرآۃ العقول میں کاملاً جدا ہے۔ مرآۃ العقول میں معروف علماء کے طرز کے اوپر سند کی رعایت کرتے ہوئے حکم لگایا، مثلا یہ آپ کے سامنے مرآۃ العقول کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں کہ یہی والی حدیث 26 نمبر، الحدیث السادس والعشرون ضعیف او مجہول، آپ اسے ضعیف کہیں یا مجہول، ضعیف کیوں ہے؟ کیونکہ مجہول راوی ہے، تو جو مجہول ہونے کی وجہ سے روایت ضعیف ہے اسے مجہول بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ بہار میں جا کے دیکھیں تو بہار کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں جن روایات کو معتبر سمجھتا تھا ان کو میں نے بہار میں جمع کر دیا۔ اب وہ سنی کتب سے بھی بہت ساری روایات لے کے آئے ہیں، شیعہ کتب کی جو انہوں نے معتبر سمجھی، وہاں پہ آپ اس روایت کو دیکھیں انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، وہاں پہ یعنی اخباری مسلک پہ چلے بہار الانوار میں، لہٰذا وہ ہمارے لیے بہار سے استفادہ آسان نہیں ہے۔ انہوں نے ہر قسم کی روایت اس میں ڈال دی جو ان کو اپنے نفسانی رجحان کی وجہ سے یا اپنے مبنی کی وجہ سے صحیح معلوم ہوتی تھی، لیکن مرآۃ العقول میں ایسا نہیں ہے، اس میں انہوں نے معروف علماء کے مبانی کی رعایت کرتے ہوئے حکم لگایا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہمارے پاس ہے الوافی، ملا فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ملا محسن کاشانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ مجلسی سے پہلے انہوں نے اس کتاب کو تالیف کیا، علامہ مجلسی کی بات کی، یہ ایک ہی زمانہ ہے۔ ملا صالح مازندرانی غالباً کے یا داماد تھے علامہ مجلسی ان کے صالح مازندرانی کی، یا اس طرح کوئی رشتہ تھا، میرے ذہن میں ابھی ہے نہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شروحات ہیں بڑی بڑی، یہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی صدی میں لکھی گئی ہیں، لیکن ملا محسن فیض کاشانی کی پہلے ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی کی بہار کے اوپر ایک اور خصوصیت ہے کہ ملا محسن فیض کاشانی کے پاس
وہ نسخے تھے جو قریب ترین ہیں مؤلفین کے نسخے اور انہوں نے بہت ساری تصحیح کی اور تعلیقہ لکھا، شروحات نہیں ہیں ساری، تعلیقہ لکھا۔ تو آپ کے سامنے الکافی کے اوپر انہوں نے تعلیقہ لکھا، جہاں جہاں الکافی کی روایات ہیں اس میں ان کا تعلیقہ موجود ہے۔ تو آپ کے سامنے جو روایت اب بیان کی جائے گی شرح میں یا علامہ مجلسی کی شرح ہے، یا مولانا صالح مازندرانی کی، یا الکافی الوافی جو مولانا محسن فیض کاشانی ہے اس کا تعلیقہ ہے۔ یہ اس لیے عرض کیا کہ آپ لوگ مہدویت کی موضوع پہ اگر کبھی کچھ بیان کرنا چاہیں تو سب سے پہلے الکافی کی طرف رجوع کریں، کہ اگر سندی تحقیق نہیں بھی کر پائے تو زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے خود ایک قرینہ بن جاتی ہے۔ مثلا شیخ صدوق کی کمال الدین وہ تقریباً 1 صدی دور ہے، غیبت نعمانی وہ تقریباً 360 ہجری میں ان کی وفات ہے، یہ بھی قریب ہے۔ اللہ شیخ کولینی کے شاگرد تھے صاحب غیبت نعمانی محمد بن ابراہیم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور غیبت توسی وہ تھوڑی اور دور ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ اس کو انشاءاللہ اہمیت دیں۔ اس میں جو 26 نمبر روایت ہمارے پاس موجود ہے اس میں راوی آتا ہے عبداللہ بن عطا امام باقر علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ عراق میں آپ کے کثیر شیعہ ہیں، اور اتنے کثیر شیعہ تو کسی بھی امام کو نہیں ملے تو آپ آخر کیوں خروج نہیں کرتے، یعنی کیا اور سبب ہے کہ آپ خروج نہیں کرتے؟ تو امام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عطا اخذت تفرش اذنیک للنوک، یعنی تم نے نادان اور احمق لوگوں کے باتوں کے اوپر کان مثلا دھاڑ لیے ہیں، ہوتا ہے نا کہ کانوں کو لگا کے سن رہے ہوں، احمق لوگ اور جذباتی لوگوں کی باتوں کے اوپر تم نے اپنے کانوں کا رخ ان کی طرف کر دیا اور ان کی باتوں کو لے بیٹھے ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ واللہ ما انا بصاحبکم، میں تمہارا صاحب نہیں ہوں۔ تو پھر عبداللہ بن عطا نے کہا فمن صاحبنا، ہمارا صاحب کون ہے؟ آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کم سے کم الکافی کم سے کم 3 اور 4 صدی ہجری کی ہمارے سامنے تصویر کشی کرتی ہے۔ اگر بالفرض ہم مان لیں، بالفرض کہ اس کی متعدد اور کثیر روایات سے ضعیف السند بھی ہیں، کیونکہ پہلے عرض کیا کہ ضعیف السند ہونے سے متن ضعیف نہیں ہو جاتا، اور صحیح السند ہونے سے متن ہمیشہ صحیح نہیں ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے سند ضعیف ہو، کئی قرائن کی بنیاد پہ متن قابل قبول ہو، جیسے یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے ہے، اور ممکن ہے کہ کئی روایات صحیح السند ہوں لیکن متن ان کا ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو، اس کے کئی مسائل کی وجہ سے۔ لیکن یہ کہ یہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں، ایک 3 صدی ہجری کی کتاب آ جاتی ہے، 4 صدی ہجری کی کتاب آ جاتی ہے، تو یہ کم سے کم 3 صدی ہجری کو بیان کرتی ہے۔ 3 صدی ہجری تمام مسلمین کی احادیث کی کتابوں کے لکھنے کا دور ہے۔ مثلا بخاری 3 صدی ہجری میں ہے، مسند احمد بن حنبل 3 صدی ہجری میں بخاری کے استاد تھے یا اس سے پہلے تھے، مسلم 3 صدی ہجری میں ہے، ترمذی 4 کی ابتدا بن جاتی ہے الکافی کی مانند، یعنی ساری شیعہ سنی کتابیں وہ ہیں 3 صدی ہجری میں لکھی ہیں۔ 3 صدی ہجری میں ایک تفکر کثرت سے جب آ رہا ہو تو وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اس ماحول میں پایا جاتا تھا۔ مثلا اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ایک خاص تفکر کئی علاقوں میں سنا جا رہا ہے، اب بولنے والے کون ہیں ہم نہیں جانتے، بعض کو جانتے ہیں بعض کو نہیں جانتے، بعض ضعیف لوگ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کم سے کم یہ کہیں گے کہ یہ تفکر کم سے کم اس علاقے میں موجود تھا، یہ اس بندے کی اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے۔ جیسے رجعت کا مسئلہ ہے کہ مکتب تشیع کے ساتھ چونکہ یہ نظریہ مختص ہے، کسی اور اسلامی مسلک میں یہ نہیں پایا جاتا۔ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے دور میں آپ شہرستانی کے علم العلم و نحل پڑھیں تو آپ کو امام حسین علیہ السلام کے دور میں رجعت کا نظریہ نظر آتا ہے، امام یا غیبت کا نظریہ نظر آتا ہے۔ اب یہ شیعوں نے نہیں لکھا، اہل سنت نے لکھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 30-40 سال کے اندر یا 50-60 سال کے اندر یہ نظریہ رجعت پایا جاتا تھا، نظریہ غیبت پایا جاتا تھا۔ پھر عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، سب سے آخری صحابی انہیں شمار کیا جاتا ہے، 109 یا 110 ہجری میں ان کی وفات ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے وفادار تھے، تو اہل سنت
اگرچہ بخاری یا بعض صحیح ستہ میں ان سے روایات لی گئی ہیں لیکن وہ تذکرہ ان کا نہیں کرتے. وہ رجت کے قائل تھے. اہل سنت علماء رجال نے لکھا. اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جو یہ شیعوں پہ تہمت لگاتے ہیں کہ رجت کا نظریہ بعد میں 4-5ویں صدی ہجری میں شیعوں نے ایجاد کر لیا، اس کی نفی ہو جاتی ہے. ہم کہیں گے اگر شیعوں نے ایجاد کیا ہے تو پھر عامر بن واصلہ نے کیسے رجت کا نظریہ اختیار کیا؟ وہ تو صحابی تھا. پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ ایک فرقہ کیسے نکل آیا جس نے غیبت کا نظریہ اختیار کیا، رجت کا نظریہ اختیار کیا؟ اس کی بنیاد عالم اسلام میں اس کا مطلب ہے موجود تھی، اس کی وجہ سے یہ نظریہ پیش آئے. اسی طرح سے یہ والے مسائل ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس اب متعدد روایات ہیں کہ صحیح سند بعض ہمارے پاس احادیث ہیں. مثلا یہ جو زمین کے اوپر سیم تھور ہو تو نماز نہیں پڑھی جاتی، سجدہ نہیں ہوتا اس کے اوپر، نماز باطل ہے. پتہ نا نمک نکل آتا ہے زمین سے تو نمک والی زمین کے اوپر فقہی مسئلہ ہے کہ نہیں ہوتی اس میں نماز. اس کے لیے استدلال جس روایت سے کرتے ہیں وہ ایک واقعہ امام صادق علیہ السلام کا، تو وہ ایک نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سیم تھور والی جگہ تھی اسے چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں. جب سرخ مٹی آتی ہے وہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک چراوا چرا رہا ہے بکریوں کو، کیونکہ راوی نے سوال کیا تھا آپ خروج کیوں نہیں کرتے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اتنی مقدار کے بھی شیعہ خالص میرے پاس ہوتے تو میں گھر نہ بیٹھتا، حتماً خروج کرتا. لہٰذا وہاں پہ راوی کہتا جب میں نے اسے گنا تو وہ 17 یا 18 بکریاں تھیں بس. تو آپ نے اس میں ملاحظہ کیا کہ یہ واقعات اس طور پہ متن اب سندن ممکن ہے ضعیف کہیں لیکن متن کے اعتبار سے جبران ہو رہا ہے. اس لیے آپ کا روایات کو کثرت سے مطالعہ کرنا وہ آپ کو بہت بڑے پیمانے پہ فائدہ دیتا ہے. صرف سندی تحقیقات نہیں آپ کو نتیجہ دیتی. یعنی الکافی کو ایک طالب علم کو چاہیے کہ الکافی 8-10 دفعہ تو پڑھ چکا ہو، کم سے کم 8-10 دفعہ، کیونکہ اصل دین یہی ہے قرآن کریم. ہم یہ نہیں کہتے الکافی میں 100% سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن الکافی علماء بھی بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیتے ہیں اور اس کی مانند واقعاً کتاب نہیں ہے. آپ عقائد کی جو حدیثیں ہیں توحید شیخ صدوق میں بھی ساری کی ساری تکرار نہیں ہیں، بعض ایسی روایات ادھر نادر موجود ہیں. اور پھر اتنی قدیمی کتاب ہمارے پاس، اس لیے اس کو ضرور مطالعہ کریں. اس میں یہ جو مسئلہ ہے کہ آ کے جذباتی لوگ ائمہ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ خروج کریں، تو امام نے کہا کہ واللہ ما انا بصاحبکم، قسم بخدا میں تمہارا صاحب نہیں ہوں. اس لیے یہ توقع نہ باندھو کہ اگر کوئی ہم ایک اقدام کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں چلو اب زمانہ ظہور آ گیا فقط. حتیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب انقلاب اسلامی یہاں پہ کامیاب ہوا تو امام نے پیش کی کہ یہ اسرار میں سے اللہ کے، کب ظاہر ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن جب بھی ظاہر ہو تب تک دین پہ عمل کرنا وظیفہ ہے یا نہیں. یہ حدود معطل رہیں، آپ نے کوئی حد جاری نہیں کرنی، کسی کو امر بالمعروف نہی منکر نہیں کرنا، کسی ظالم کو ظالم نہیں کہنا، استعماری کو استعماری نہیں کہنا. ایک آپ کے گال پہ ایک زور سے تماچا مارے آپ دوسرا بھی آگے کر دیں کہ نہیں بھائی ہم تو تقیہ میں ہیں، ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، یہ دین ہے. اس لیے امام خمینی نے بڑی شدت سے اس تفکر کو توڑا کہ گھروں کے اندر جو تم سکونت اختیار کر کے راہبانیت اور خانقاہیت اختیار کرتے ہو یہ فاسد مذہب ہے، اس کا حقیقت تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت تشیع یہ ہے کہ میدان میں آ کے جو تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق عمل کرو. خوابوں خیالوں میں تو امام کا منتظر نہیں بن سکتا. امام کا منتظر جو ہے وہ پیٹ بھر جائے، خوب ٹھنڈی ہوا لگے اور پھر میلان پیدا ہو، تھوڑے سے آنسو نکل آئیں، اس سے تو امام کا منتظر نہیں بنتا. لہذا امام کے منتظر بنتا وظیفہ شناسی سے، زحمت اٹھائے، تکلیف اٹھائے، مشقت اٹھائے. ہر وہ چیز جس میں دنیا ہاتھ سے جاتی ہے اور دین آباد ہوتا ہے سمجھ لیں کہ نصرت ہوئی ہے. اگر دنیا ہاتھ سے جائے اور دین آباد اس سے ہوتا ہے. ہماری دنیا ہے کیا؟ ایک ہمارا آرام ہے، سکون ہے، گھر بار ہے، بیوی بچے، بہن بھائی، یا ہمارے مال، اس کے علاوہ تو اور کوئی دنیا نہیں ہے. اب ان میں سے کچھ بھی خرچ نہ ہو اور پھر دین کا کام ہو تو یہ کیسا دین کا کام ہے؟ داؤ پہ چیزیں لگیں، ٹکراؤ پیدا ہو، اس ٹکراؤ میں ہمارے پاس یا دنیا کی لے لیں آرام سکون لذات، یا تلخی اس کی لے کے
دین کو انجام دے دے۔ یہاں پہ انسان کے لیے وظیفہ شناسی کا باب کھلتا ہے، اس لیے مکتب نظریاتی تشیع وہ وظیفے سے پہچانا جاتا ہے، کسی بھی اور شے سے نہیں پہچانا جاتا۔ گناہ ہوتے ہیں، انسان توبہ کرتا ہے، بعض ثوابوں کے ڈھیر لگاتے رہتے ہیں مختلف اعمال انجام دے کے۔ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو شیعہ چاہیے وہ ہے وظیفہ شناس شیعہ، اور یہی مشکل تھی امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے دور میں۔ وظیفہ شناس شیعہ موجود نہیں تھا، خود آ کے امام پہ وہ ایک دباؤ ڈالتے تھے، جبکہ امام کی اندھدھن اتباع اور اطاعت کریں۔ لہذا وظیفہ شناسی بہت مہم ہے۔ مثلا بھی شہید بہشتی کی شہادت کا ایام گزرے، ان کے اقوال پڑھیں وظیفہ شناسی کے، ان کی شخصیت کا سب سے واضح ترین پہلو وظیفہ شناسی۔ شہید مطہری کی آپ افکار پڑھیں وظیفہ شناسی، اہل بیت علیہ السلام کے دور میں آ جائیں، مالک اشتر کو پڑھیں وظیفہ شناسی۔ جو وظیفے کو نہیں رکھتا وہ کوئی دین گویا کہ نہیں رکھتا، جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے اس کا کوئی، کیونکہ یہ والی روایتیں جو ہیں نا وہ ہم گزار دیتے ہیں، جو ہمیں پسند آتی ہیں وہ والے باتیں جمع کی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے لا دین لمن لا حیا لہ، جس میں اصلاً حیا ہے ہی نہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا رویہ دکھانا ہے کیا رویہ نہیں دکھانا، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ کہ بے شک اپنے آپ کو فضائل بیان کرنے کی صورت میں یا کوئی اور عمل انجام دینے کی صورت، نمازوں کی صورت میں دیندار سمجھے، اور لا دین لہ۔ اسی طرح لا دین لمن لا عہد لہ، یہی مسئلہ امام کے دور میں تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے وظیفے پہ عمل انجام دو، ظہور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سب بھی انتظار میں ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے وہ ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا تو تمہارا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے، یعنی تمہارا کام ہے آرام، سکون، کھاؤ پیو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا وظیفہ نہیں ہے۔ صرف وہ وظیفہ ہے کہ جس میں نہ تمہیں تلخی اٹھانے پڑے، نہ مشقت اٹھانے پڑے، نہ مصیبت اٹھانے پڑے، یا جس کی طرف تمہارا نفسانی رجحان ہے، بعض کو تلوار بڑی اچھی لگتی ہے، بعض کو نماز بڑی اچھی لگتی ہے، بعض کو گفتگو اور تقاریر بڑی اچھی لگتی ہیں، ہر کوئی اپنے نفسانی اعمال پہ عمل کرے، ہر ایک کا ایک وظیفہ ہے، اور وظیفے کا تعین زمانہ حال سے ہوتا ہے کہ اس میں صلاحیت کیا ہے، اس صلاحیت سے ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پہ آگے دیکھیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ راوی نے فمن صاحبنا، ہمارا صاحب کون ہے؟ امام نے فرمایا انظروا من عمی علی الناس ولادتہ، کس کی ولادت لوگوں سے پوشیدہ ہوگی، فذاک صاحبکم، وہ ہے تمہارا صاحب، فإنہ لیس منا احد یشار الیہ بالاصبع، ہم میں سے کوئی ایک نہیں ہے، یا تو اس کی طرف ہاتھوں سے اشارے کیے گئے ہیں، ویمضغ بالالسن، یا زبانوں سے اسے چبایا گیا ہے، یعنی تہمتیں وغیرہ لگائی گئی ہیں، یا ہاتھوں سے اشارے کر کے اس سے دشمنی اختیار کی گئی ہے اور دبایا گیا ہے، الا مات غیظا، کہ جس کو بھی ہاتھوں سے اشارہ کیا یا زبانوں کی نظر ہوا وہ یا تو غیظاً غضب اور اپنے سینے میں غصہ اور غضب لیے پہ اس دنیا سے رخصت ہوگی، یعنی نہ شیعہ ان کے لیے نکلے، نہ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، نہ ان کی نصرت ہوئی، یہاں تک کہ اس دنیا سے وہ رخصت ہوگی، اور رغم انفہ، یا دشمن نے ان کو پکڑ کے خوب اس دنیا کے اندر، رغم انفہ کنایا ہے، علامہ مجلسی کے میں کلمات پڑھ دیتا ہوں کہ میرات العقول میں لکھتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے، رغم الانف کنایۃ عن الذل، ذلت سے کنایا ہے۔ ایک ہوتی ہے نا عزت کہتے ہیں قوت کو، قوت کے مقابلے میں ضعف کو کہتے ہیں ذلت، تو یہاں پہ روایت میں مراد یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی ہے پھر اس کو دبا دیا دشمنوں نے، یعنی ذلت سے کیا مراد ہے، یعنی ضعیف اور کمزور کے زندانوں میں دھکیل دیا گیا، زہر دیا گیا، لوگوں میں بدنام کیا گیا، پروپیگنڈے کیے گئے، تہمتیں باندھی گئی، یعنی ذلت و خاری کا لباس پہنانے کی لوگوں نے کوشش کی۔ اللہ نے تو عزت دی اور مومنین ہی عزت والے ہیں، قرآن کی واضح آیات ہیں، لیکن جب ایک معاشرے میں نکال دیا جائے، ایک معاشرے میں گالم گلوچ کیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا، تو یہ معاشرے کی طرف سے معاشرے کا ذلت دینا ہے، معاشرے کا ذلت دینا اعتباری ہے، ایک وقت کے لیے، حقیقی عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن امام باقر علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ یہ جو موقع ہے
تمہارے صاحب کون ہوں گے، اس چیز کو تم مد نظر نہ رکھو، اس چیز کو مد نظر رکھو کہ تمہارا وظیفہ کیا بنتا ہے اور تمہارے وقت کی حجت، اس کی اطاعت کرو تم، کیونکہ ہم میں سے ان کے علاوہ جو بھی امام آئے گا یا تو وہ غیظ و غضب یعنی برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا دشمنوں کے مصائب اور مشکلات اور اپنوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو، یا یہ ہے کہ دشمن ان کو خوب کمزور کر دے گا، یعنی رغم انفہ کہ انہیں ذلت و خواری دے گا دشمن، یعنی خوب کمزور کر دے گا۔ اس کی جو الوافی میں مولا محسن فیض کاشانی ہیں، انہوں نے قدر تفصیل سے اس کی شرح کی ہے، لیکن شرح میں صرف روایتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے صرف ایک روایت میں بیان کرتا ہوں، اور وہ روایت ہمارے لیے اس لیے قیمتی ہے کہ وہ ظہور کے دور سے وابستہ ہے، اور اس روایت کو اصل میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ 8 یا 9 اسباب کل روایات میں اگر آپ مطالعہ کریں، غیبت کے 8-9 اسباب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ ھذا امر من امر اللہ وسر من سر اللہ وغیب من غیب اللہ۔ ایک روایت ہے طولانی احمد بن اسحاق سے ہے، اس کا آخری حصہ فقط میں پڑھ رہا ہوں، جو شیخ صدوق نے نقل کیا وہ الگ ہے، لیکن اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، یہ چند روایات میں الفاظ وارد ہوئے ہیں، یعنی ظہور امام کا کب ہوگا، یہ کیا ہے، سر من سر اللہ۔ امام خمینی کا یہی نظریہ تھا، کیونکہ کئی اسباب ہیں نا، ان میں سے صحیح سنت روایات میں ہے کہ قتل کا خوف تھا اس لیے وہ غیبت میں چلے گئے، ہم یہ گزشتہ دروس میں تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ قتل کا خوف آیا مذموم ہے یا ممدوح ہے، یعنی ہمیشہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم کی آیات سے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر تو واضح لکھا ہے کہ انہوں نے فرار کیا، قتل کا خوف تھا، مدائن کی طرف فرار کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ یہ نہیں ہے۔ یا امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جب آ رہے تھے تو انہوں نے بعض راستے تبدیل کیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مکہ کو کیوں چھوڑا انہوں نے، حج کو، 9 ذی الحج کو چھوڑ کے آ گئے، تو 10 نہیں کیا کیونکہ ادھر حاجی کے بھیس میں قاتل پہنچ چکے تھے، تو وہ نشانہ بن جاتے ان کا۔ لہٰذا یہ نہیں، اللہ کی مشیت سے یہ تحرک ہے، اگر خوف کی وجہ سے ہو اور دینی نقصان کر بیٹھے یہ مذموم ہے۔ مثلا میں قتل سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ چونکہ مجھے اپنا ڈر بھی ہے، کیونکہ اگر میں قتل نہ ہوں یعنی قتل سے فرار کروں تو دینی نقصان ہے، ڈٹا رہوں تو دین تو بچے گا لیکن میں نہیں بچوں گا۔ تو یہاں پہ وظیفہ کیا بنتا ہے، اگر دین داؤ پہ لگ جائے تو اپنی جان داؤ پہ لگانا ضروری ہے۔ دین بچانا واجب ہے اور جان داؤ پہ لگانا لازم ہے۔ یہ فلسفہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتا ہمیں عملی دنیا میں۔ عملی دنیا میں جب آتے ہیں تو ہمارے اپنے تمام کے تمام مشکلات، درد، دکھ، تکلیف، خوشی، غمی وہ پہلے آ جاتے ہیں، اور دین کو بعد میں کہتے ہیں ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے، وہ ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا۔ یعنی آپ ہم سے توقع ہی نہ رکھیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو خلق کیا، اس کے کندھوں میں وظیفہ ڈالا اللہ نے، اس کے ان بہانے بنانوں سے یا اپنے آپ کو بڑا حقیر بنا دینے سے اپنے نفس میں وہ بچ جائے گا کوئی؟ وہ بالغ ہوا ہے تو اس کے اوپر ساری تکلیفیں عائد ہیں، اب وہ اپنے نفس کے اندر اپنے آپ کو پست خیال کرے یا عالی خیال کرے، وظیفے سے نہیں بچ سکتا۔ وظیفہ انسان کا تعارف ہے، وظیفہ انسان کی شناخت ہے۔ لہذا سر من سر اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لہذا کب ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں اس کا علم۔ اسی طریقے سے غیب من غیب اللہ، غیب الہی سے اس کا تعلق ہے، وہ غیب میں جھانک کے ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں، وہ غیب ہی نہ ہو اگر ہمیں پتہ لگ جائے، اسے غیب کہتے ہیں اسی لیے کہ ہم سے وہ پوشیدہ ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو ظاہر ہے وہ امر جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ تو یہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ کوئی علت نہیں ہوگی، علتیں ہیں، اس لیے ہم نے اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ مثلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی علت اور سبب کیا ہے؟ شیعہ کا دین کے اوپر وظیفے کی صورت میں عمل پیرا نہ ہونا، ایک ہم سبب بیان کر سکتے ہیں۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت ابھارتے تھے کہ تمہارے علم میں جو جو اسباب آتے ہیں تم اس کے ختم کرنے کی تو کوشش کرو تاکہ تم سرخرو قرار پاؤ۔
یہ ہمارے پاس اس روایت کا حصہ تھا، اسی کے اوپر ہم اختتام اس حدیث کو کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 27 اور حدیث نمبر 28، 29، 30، 31۔ میں یہ روایتیں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھتا ہوں، ان میں سے بعض کی شرح پہلے گزر چکی ہے اور بعض آگے تکرار ہوں گی، تاکہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم اگلا حصہ شروع کریں۔ اور اگلا حصہ حق اور باطل کے اندر امامت کے دعویٰ کے اوپر ہے، بڑا خوبصورت اور دلچسپ حصہ ہے۔ امام زمان علیہ السلام سے چونکہ براہ راست مربوط نہیں ہے، انڈائریکٹ اور کلی طور پہ مربوط ہے، اس لیے ہم وہ باب چھوڑ دیں گے، لیکن پڑھیں اسے ضرور، اس میں بڑے اچھے واقعات ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے کیسے اپنی امامت کے برحق ہونے کو ثابت کیا ہے، بقیہ ائمہ نے، چند روایات ہیں اس میں۔ اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے امام علیہ السلام کے موضوعات کے اوپر توقیت، وقت کا معین کرنا۔ اسی روایت کے اندر ملا محسن فیض کاشانی نے یہ بھی شرح کیا، یہ شرح کا نقطہ نہ رہ جائے کہ جب امام نے کہا کہ میں تمہارا صاحب نہیں ہوں، تو امام نے وقت معین کیا؟ کوئی وقت نہیں معین کیا، اس لیے اس کو تاکید سے جان لیں کہ جو وقت معین کرتا ہے اسے جھٹلائے۔ مثلا 2021 میں ظہور ہو جائے گا یا 2025 میں ظہور ہو جائے گا، ان قریب ظہور ہو جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے، عیب نہیں ہے، صحیح؟ جیسے کہ دعائے احد میں بھی ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہم قریبا، یہ تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے، لہذا لیکن وقت کو معین نہ کیا جائے، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے وقت معین نہ کریں۔ حدیث نمبر 27 کو دیکھیں، صحیح سند روایت ہے اور بڑی قیمتی روایت ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی تبصرہ انتظار کے روایات کے ذیل میں آئے گا۔ روایت میں محمد بن یحییٰ نقل کرتے ہیں احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، وہ نقل کرتے ہیں حسین بن سعید سے، غالباً حسین بن سعید احوازی ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں ابن ابی عمیر سے، اور وہ ہشام بن سالم سے، کہ تمام راوی انتہائی اجلہ اور انتہائی بلند منزلت ہیں۔ وہ آگے سے امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یقوم القائم ولیس لأحد فی عنقہ عہد ولا عقد ولا بیعۃ، کہ جب امام مہدی علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو ان کی گردن کے اوپر کسی ظالم جابر طاغوتی حاکم کا قلادہ عہد و پیمان نہیں ہوگا، جیسے جبری بیعتیں کرائی گئیں، کسی کی بیعت جبری نہیں ہوگی، کسی سے انہوں نے عقد اور عہد و پیمان نہیں باندھا ہوگا اور کسی کی بیعت نہیں لی ہوگی۔ یہ خصوصیت فقط امام زمان علیہ السلام کو حاصل ہے۔ 12 ائمہ میں سے فقط امام زمان علیہ السلام ہیں کہ جن کو یہ سامنا نہیں کرنا پڑا۔ امام علی علیہ السلام پہلے 3 خلفاء کے دور میں ان کو امت اسلامیہ کے تحفظ، اسلام کی بقا کے لیے قربانی دینے پڑی، اور ظاہری طور پہ انہوں نے خلفاء کا ساتھ دیا، کیونکہ اگر ساتھ نہ دیتے ایک تو امت میں مسائل پیدا ہوتے، بیرونی دشمن پہلے چڑھا ہوا تھا، روم، ایران، اندرونی یہودی، کفار مشرکین وغیرہ، اور نمبر 2 اگر امام علیہ السلام جنگ لڑتے تو کمزور ہو جاتا، تازہ اسلام آیا ہوا تھا۔ اسی طرح امام حسن و حسین علیہ السلام صلح کو دیکھنا پڑا، امام سجاد علیہ السلام اموی بادشاہ ان کے دباؤ میں لائے گئے اور سختیاں ان کے اوپر جھیلی گئیں، اس طرح بقیہ تمام ائمہ کے تقیہ میں ایک نو زندگی بسر کرنے پڑی، یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دے کے مدینہ سے مشہد منتقل کیا گیا۔ اس لیے فقط امام زمان علیہ السلام ہیں کہ جن کو کسی طاغوتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر وہ تلوار سے کریں گے اور اسے شکست دیں گے، اس لیے کوئی عہد و پیمان کسی ظالم جابر حاکم کے سامنے وہ نہیں جھکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی روایت آ جاتی ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اس کا ہم ایک جائزہ آگے لیں گے کہ جب یہ 12ویں امام کی خصوصیت ہے تو شیعہ میں بھی وہ خصوصیت کچھ مقدار کی نظر آنی چاہیے، نہ کہ شیعہ جو ہے وہ ریورس گیئر لگائے۔ وہ جب 12ویں امام کا پیرو ہے تو پہلی کوشش یہی کرے کوئی عہد و پیمان، عقد اور بیعت نہ ہو، نہ کہ ووٹ ڈال کے پھر ان کے ساتھ ایک پورے سمجھوتے کر بیٹھے اور بعد میں جب خوب تشیع کو دبائیں اور بارڈر سے بندے اٹھا کے، اور وہ بھی طلاب، اس وقت وہ پھر تبرہ شروع کر دیں کہ ابھی پھر بارڈر کے اوپر اچھا خاصا انہوں نے مسئلہ کیا ہے، پاکستان کے معروف علماء کو گرفتار کیا اور 18 گھنٹے ابھی طلاب کو بٹھا رہے ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے اور نہ آرام کے لیے کچھ ہے، اور چھت بھی اوپر نہیں ہے،
تو ان کے لیے بہت مسائل بنے ہوں. چلے جاتے ہیں کھانا کھانے، وہ ہنستے مسکراتے پھر 5 گھنٹے بعد آ جاتے ہیں، صفحہ دے دیتے ہیں کہ ساری اپنی آپ بیتی لکھو جب سے پیدا ہوئے اور تمہارے ذہن میں معلومات ہیں. وہ بیچارہ لکھ لکھ کے تھک جاتا ہے جیسے پیپر دے رہا ہو، اور اس کے بعد اس کو لے لیے پھر بٹھا دیا کہ ابھی ادھر سے اوکے آئے گا. جب اوکے آئے گا تو وہ بیچارے جاتے ہیں. تو یہاں پہ اب جب یہ والے حالات پیش آتے ہیں پھر کہتے ہیں یار ووٹ دے کے ہم نے غلطی کی، یہ تو ہم غلط بندہ لے آئے، وہ تو آل سعود کو مسلط ہمارے اوپر اس نے اور کر دیا. تو شیعہ امام ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ایک ہدایت لے، رہنمائی لے. انہوں نے بالآخر اپنے ادوار میں زندگی بسر کی تو طریقے اور رہنمائیاں کی تشیع کو، اور امام زمان علیہ السلام کا جو ہدف ہے ان کے ہدف کے مطابق تشیع میں رنگ نظر آنا چاہیے. اس کی امیدیں، اس کی رجحانات، اس کی توانائی یا اس کی جرت، اس کی شجاعت وہ اس طور پہ نظر آئے. امام زمان علیہ السلام کی اگر گردن پہ کوئی بیعت اور عہد اور کسی قسم کے بھی کلادہ ان کے عقد کا نہیں ہے کسی جابر ظالم کا، شیعہ سب سے پہلے اسی کو حاصل کرے تاکہ اپنے امام سے مشابہ ہو سکے. حدیث نمبر 28 تیزی سے دیکھیں. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ 3-4 حدیثیں تیزی سے ختم کر لیں اگلے چیپٹر میں تاکہ وارد ہو سکیں. حدیث نمبر 28، کیونکہ ہمارے ہاں حوزہ علمیہ میں ایک روش پہلے پائی جاتی تھی، کیونکہ ابھی روش جدید آ گئیں، کوشش کی گئی کہ حوزے کو یونیورسٹی کی خوبیوں سے بھی آراستہ کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا سا مرکز بنایا جس میں آپ سارے الحمدللہ موجود ہیں اقامے سمیت. تو حوزے کی خصوصیات لاتے لاتے یونیورسٹی کی بھی وہ لے کے آ گئے. تو پھر نہ وہ مرد رہے نہ زن، اب وہ نہ حوزہ ہے نہ یونیورسٹی ہے، اب وہ کون سا طالب علم ہے یہ نہیں پتہ لگتا. اس لیے جس نے حوزے کی خصوصیات کی بنیاد پہ روش اختیار کرتے ہوئے پڑھ لیا پھر تو کہہ سکتا ہے میں مدرسے میں پڑھا، کیونکہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز جامعۃ المصطفیٰ کی یونیورسٹی قبول نہیں کرتی اور حوزہ اسے حوزہ قبول نہیں کرتا. تو پھر کیا ہے، کیونکہ 7 مہینے تو پڑھائی ہوتی ہے، 5 مہینے پڑھائی نہیں ہوتی. 7 میں بھی 2 مہینے چلے جاتے ہیں پیپروں میں، اور پیپروں میں بھی 1-2 سوال پہلے ہی پتہ لگ جاتے ہیں تاکہ فیل نہ ہو طالب علم. تو یہ پڑھائی نہ ہوئی، اس لیے وہ یونیورسٹی کا معیار اسے نہیں مانتے. اس لیے خود پرانے علماء کی روش پڑھنی چاہیے. علماء کی روش یہ تھی، جیسے امالی شیخ صدوق جانتے ہیں، استاد ہے، وہ املا کراتا تھا حدیثیں. شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، یا اسی طریقے سے جیسے استاد احمد عابدی خدا ان کی حفاظت فرمائے مجموع البیان کا درس دے رہے ہیں، قرات سری، تیز قرات اول سے آخر تک. اسی طرح یہ حدیثیں ہیں اول سے آخر تک پڑھائی جاتی ہیں. تو اول سے آخر تک اس کی قرات ہی خود ایک اہمیت رکھتی ہے. اگر شرح نہ بھی ہو کہ حل حدیث، الفاظ مشکل الفاظ کے معنی حل ہو جائے، سند پہ ایک چھوٹا سا تبصرہ ہو جائے، حدیث کو قرینے کی بنیاد پہ دوسرے حدیث سے ملا لیا جائے، ایک نوع انسان کے لیے مرور ہو جاتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ یار میں نے الکافی حوزہ علمیہ میں بیٹھ کے استاد کی نگرانی میں ایک دفعہ اس کا دورہ مختصر کیا ہے، تو اس دورہ مختصر کو کبھی ترک نہ کریں. اس اعتبار سے بھی یہ حدیثوں کی قرات ہمارے لیے بہت مفید ہے کہ اگر کوئی اور ہم اس کی شرح تفصیلی طور پہ کرنے کی فرصت نہ ملے، یہ قرات ہی ہمارے لیے بہت بابرکت ہے. حدیث نمبر 28 دیکھیں. محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد. آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن یحییٰ اکثر اوقات احمد بن محمد سے نقل کرتے ہیں. آپ روایتوں کی سند پڑھتے جائیں، کتنے راوی ہوں گے ہمارے اس میں؟ 1000 سے تو اوپر نہیں ہیں، یعنی جو مسلسل استعمال ہوتے ہیں وہ 1000 سے اوپر نہیں ہیں. جو کثرت سے آتے ہیں وہ بھی 100 سے 150 تک ہوں گے، بہت ہوئے تو 200 نام یاد کرنا وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے قربتاً الی اللہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اگر تھوڑی سی ہمت باندھ لے. پھر وہ بڑے آرام سے جان لے گا یار یہ اس سے روایت نقل کر سکتا ہے یا نہیں. ہمارے جتنے بھی علماء بزرگ ہیں وہ اسی طرح نام یاد کیے ہوئے انہوں نے، جیسے آیت اللہ وحید خراسانی کہ خدا ان کی حفاظت فرمائے، وہ حدیث زبانی پڑھتے ہیں، سند بھی زبانی پڑھتے ہیں. انہیں وہ کئی متن یاد ہیں اپنی حوزوی کتابوں کے، یعنی کتاب سے دیکھے بغیر پڑھتے ہیں، اور 100 سے اوپر عمر ہے ان کی. ہماری 40 سال میں ہی حافظہ جواب دے بیٹھتا ہے، اور ان کے اوپر اللہ کی عنایات دیکھیں. بہرحال محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن حسن بن علی العطار عن جعفر بن محمد عن منصور عن من ذکرہ. انہوں نے ترک کر دیا عن من ذکرہ. اور بھی اس میں مسائل ہیں، یہ مرسل روایت بن جاتی ہے کہ جس نے ذکر کیا وہ پتہ نہیں ہے،
وہ ذکر کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے. قال قلت، میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اذا اصبحت وامسیت لا ارى اماما، میں صبح و شام کرتا ہوں امام تو کوئی اگر مجھے نہ دکھائی دے، اعتم به، جس کی میں اتباع کروں، پیچھے چلوں، ما اصنع، پھر میں کیا کروں. کیونکہ دور رہتے تھے امام صادق علیہ السلام سے، اپنے علاقوں میں رہتے تھے، پہنچ نہیں پاتے تھے، تقیے کے حالات بھی تھے، پکڑ لیتے تھے راستوں میں ہی. تو کہا یا امام، میں صبح شام اٹھتا ہوں تو کوئی ایسا امام ہی نہیں دکھائی دیتا جس کے پیچھے چلوں میں. یہ آج کل ہم لوگوں میں سوال پیدا نہیں ہوتا، اس وقت واقعاً حقیقی دیندار تھے جو امام کے پیچھے چلنا چاہتے تھے. آج کے دور میں تو ایک کمرہ بنا لیتے ہیں، اس کمرے میں چند چیزیں رکھ لیں، سمجھتے ہیں کہ یار کمرے سے ہو کے آئیں گے، گویا امام کے پاس سے ہوا ہے. تو اس دور میں لوگوں کے اندر یہ سوال اٹھتا تھا کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو نہیں ہے امام، شام ہے تو امام نہیں ہے جن سے میں رہنمائی حاصل کروں، ان کے پیچھے چلوں، یہ غم تھا انہیں. تو کہا کہ ما اصنع، یا امام میں کیا کروں. امام نے فرمایا احب من کنت تحب، تم پہلے جن ائمہ علیہ السلام سے تعلق رکھتے تھے تمہیں چاہیے انہی سے محبت کرو جن سے تم محبت کیا کرتے تھے. وابغض من کنت تبغض، اور اسی سے نفرت کرو جس سے تم نفرت کیا کرتے تھے. حتی یظہرہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ عز و جل امام زمان علیہ السلام کو ظاہر فرما دے. یعنی اتباع کرو، جو تمہارے پاس معلومات ائمہ کی پہنچی ہوئی ہیں اسے معیار بناؤ، اس معیار پہ محبت اور نفرت کرو. ابھی نفرت اور محبت ہم نے ماضی والے طواغیت سے نفرت، اور موجودہ طواغیت ان کے بارے میں یا تبصرہ ہی نہیں کرتے کہ سیاسی بات بن جائے گی یا کوئی اپنا مومن ناراض ہو جائے گا، اور ان طواغیت کی محبت لیے ہوئے وہ مومن بھی رہتا ہے، لیکن ماضی والوں پہ خوب تبرہ کرتا ہے. اب ماضی والے کسی طاغوت کا نام لے لیں وہ اتنی سنائے گا کیونکہ یار ادھر جو بندہ اس میں بھی یہ خصوصیات ہیں، وہ ادھر بحث شروع کر دے گا، یہ کیسی بات ہوئی یار، تم نے ساروں کی طاغوتی بنانا ہے، پھر رہنا کیا ہے، کیوں تم پھر اس جگہ پہ رہتے ہو، بجلی کا بل کیوں دیتے ہو، عجیب و غریب سوال شروع کر دے ہو، پھر کھاتے کیوں ہو، روٹی کیوں کھاتے ہو ادھر کی. اس کو اس کا اس سے کیا تعلق. یعنی طاغوتی جو ہوتا ہے وہ حاکم ہے، اور ملک کے ادارے الگ چیز ہیں. ادارے حکومت نہیں ہیں، حکومت ادارہ نہیں ہے. حکومت ان اداروں کو چلانے والی ہوتی ہے. تم یہ کہو کہ ادارے ہی نہ ہو اور اداروں میں بندے ہی نہ ہوں، یہ انتہائی احمقانہ بات ہے. یعنی نہ فوج ہو، نہ پولیس ہو، نہ تعلیم کا شعبہ ہو، نہ اقتصاد کا شعبہ ہو. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو اسے حکومت تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو ملک کے اندر ادارے ہیں ہمارے. لہذا امام نے فرمایا کہ بغض اور محبت کو معیار بنا لو. معیار کیا ہے؟ محبت اور بغض. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے وہ زحمت و تکلیف دیتا ہے، اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، اسے ذہن نشین ہم رکھیں. آپ عزاداری میں دیکھیں نا کہ بعض ایسے افراد آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے، اپنی دنیا میں انتہائی آرام کے عادی ہیں، انتہائی آرام کے، لیکن اربعین پہ نکلتے ہیں شدید ترین گرمی اٹھاتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں کہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، لیکن محبت انہیں وادار کرتی ہے. ادھر علم سے محبت ہو، طالب علم نکلتا نہیں اپنے گھر سے. اگر علم سے محبت ہوتی کیوں نہ نکلے؟ اگر دین سے محبت ہوتی تبلیغ ہی نہیں کرتا. یہ پھر کیسی محبت ہے؟ امام سے محبت ہوتی نشر کرتا اسے. محبت آثار دکھاتی ہے، محبت خالی نام کا نام نہیں ہے. منہ سے کچھ بھی نہ بولیں، محبت ہو، آپ اس ذات کے لیے کام کر رہے ہوں گے. جیسے گھر میں ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں، یعنی ہم واقعاً محبت ہے ہمیں، وہ کچھ بھی نہ ہمیں کہیں، اسے محبت سے اس کی طرف دیکھیں گے. اس کے لیے کوئی مسئلہ ایجاد ہو جائے اسے دور کرنے کے لیے خوب بھاگ دوڑ کریں گے، اور جب دین بیچارے کی بات آ جائے وہ کہیں گے یار اگلے کرتے ہی نہیں ہیں. پھر اس کی بات ہے کہتے ہیں اگلے پھر اگلوں کی وہ بات کرے گا، اپنی بات ہی نہیں آنے دیتا. لہذا امام نے فرمایا کہ تم امام سے محبت کرو اور ان کے دشمنوں سے بغض رکھو. اس بغض کا معیار اپنے قلب میں جنم دو. یعنی ٹکراؤ پیدا حتماً ہوتا ہے جب آپ دین کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. ہو نہیں سکتا دین اور دنیا نہ ٹکرائیں، کیونکہ اگر یہ ٹکراؤ نہ ہوتا تو آزمائش ہی ختم ہو جائے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ جو دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں انہیں اپنے بیوی بچوں سے محبت ہی نہیں ہے، انہیں آرام سے محبت ہی نہیں، انہیں نیند ہی نہیں آتی، وہ تو ہر چیز ہی کھا پی لیتے ہیں، وہ تو اس چیز کے عادی ہیں. یہ شیطانی وسوسے ہیں، کیونکہ اس کی اللہ کی نظر میں قدر و منزلت ہے، اسی لیے کہ جس کی تم قربانی نہیں دے پا رہے اس نے اس کی قربانی دی.
جس تلخی کو تم برداشت نہیں کر پا رہے اس نے وہ تلخیاں برداشت کی، اس لیے اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت بن گئی۔ تو یہ ہمارے پاس ہے کہ بغض اور محبت ایک معیار ہے۔ حدیث نمبر 29 تیزی سے دیکھیں، بقیہ مختصر سی ہیں اور اسی کے اوپر اکتفا کریں گے کہ یہ روایت ہے کہ یہ روایت پہلے پڑھی جا چکی ہے، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح سند روایت ہے یہ بھی، اور اس صحیح سند روایت کی جو دعا ہے کوشش کریں کہ یہ دعا کم سے کم تعقیبات میں ہم سے نہ چھوٹے، مختصر سی دعا ہے لیکن بہت بامعرفت دعا ہے، پہلے بھی اسی باب میں پیچھے گزر چکی ہے۔ 29 نمبر حدیث حسین بن احمد نقل کرتے ہیں احمد بن ہلال سے، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا عثمان بن عیسیٰ، انہوں نے عثمان بن عیسیٰ سے نقل کیا، وہ خالد بن نجیح سے، وہ زرارہ بن اعین سے۔ زرارہ کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا بد للغلام من غیبت، اس بچے کے لیے غیبت لازم ہے، واجب ہے۔ قلت ولما، زرارہ نے کہا کیوں؟ کہا یخاف واوما بیدہ الی بطنہ وہو المنتظر، کہ اس کی شرح میں ہم نے پڑھا خوف کے بارے میں، خوف مذموم، خوف ممدوح، تو امام نے فرمایا چونکہ اسے خوف ہوگا پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اپنے شکم میں مبارک کی طرف کہ اسے قتل کا ڈر ہے۔ وَهُوَ الْمُنْتَظَرُ، جس کا انتظار کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَشُكُّ النَّاسُ فِي وِلَادَتِهِ، ان کی ولادت باسعادت کے بارے میں لوگ شک کریں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ حَمْلٌ، بعض کہیں گے کہ وہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، یعنی حمل سے مراد ہے کہ ان کی ولادت مثلاً ہوئی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَاتَ أَبُوهُ، بعض کہیں گے کہ ان کے والد جو ہیں وہ وفات پا گئے تھے اور کوئی بچہ وَلَمْ يُخَلِّفْ، اور کوئی بچہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وُلِدَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ بِسَنَتَيْنِ، کہ وہ ولادت ان کی اپنے باپ کی والد کی وفات سے پہلے ان کی 2 سال پہلے ولادت ہوئی تھی، یعنی بعض ولادت کے قائل ہوں گے اور بعض جو ہیں وہ ولادت کے قائل نہیں ہوں گے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں قال زرارہ فقلت وما تأمرنی لو ادرکت ذلک الزمان، اگر میں نے وہ زمانہ پا لیا کیا کروں، میں کیا کروں؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ امام کیا بیان فرما رہے ہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے وہ امام کہیں کہ نمازیں پڑھو، ہو سکتا ہے گھر بیٹھے رہو، ہو سکتا ہے امام علیہ السلام کہیں کہ خوب امام ائمہ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ ادھر امام فرماتے ہیں ادعو اللہ بہذا الدعاء، دعائے معرفت امام نے عنایت فرمائی، یعنی معرفت حاصل کرو۔ یہ یاد رکھیں معرفت جو ہے نا وہ بغیر کسی عمل کے چند کلپ اور اچھی آوازیں سن کے غمگین دل کرنے سے نہیں حاصل ہوتی، یہ بات مسلمات میں سے، اگرچہ اس کا اپنا ایک مختصر اثر ہے لیکن اسے معرفت نہیں کہتے۔ کلپ ہم نے سن لیے بڑے سوز اور بڑے بعض الفاظ اچھے الفاظ کے ساتھ، اور پھر تھوڑا سا ہمارے اوپر طاری ہوا غم، یہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں، جابوں میں بیٹھے ہوئے، گھروں میں جو مصروف لوگ ہیں۔ اگر ایک طالب علم کی زندگی بھی کلپوں کے اوپر ہی محدود ہو جائے پھر وہ کیسا طالب علم؟ معرفت کا حصول اس سے ہے کہ جو امام نے بیان فرمایا اللہم عرفنی نفسک، اللہ سے رابطہ قائم کرے، ربط جوڑے، اے اللہ مجھے اپنی معرفت دے۔ عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اگر تو نے مجھے اپنے نفس کی معرفت نہ دی، اپنی ذات کی معرفت نہ دی، لم اعرف کا، میں تجھے نہیں پہچان سکتا۔ اللہم عرفنی نبیک، بار الہ اپنے نبی کی معرفت دے، فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرفہ قط، تو نے اگر اپنے نبی کی مجھے معرفت نہ دی میں کبھی بھی نہیں تیرے نبی کو جان سکتا۔ اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ اپنی حجت کی معرفت دے، فإنک ان لم تعرفنی حجتک، اگر معرفت کا رابطہ حجت سے نہ جڑے، یہ بہت قیمتی لفظ ہے، اگر معرفت کا رابطہ، اگر معرفت کا تعلق حجت سے نہ جڑے، ضللت عن دینی، جو مرضی کرتا رہے وہ گمراہ ہے، میں گمراہ ہو جاؤں گا اپنے دین میں۔ نہیں جانتا کہ امام زمان علیہ السلام کے کیا ارادے ہیں، نہیں جانتا کہ امام علیہ السلام کے کیا اہداف ہیں، کیا اوامر ہیں، کیسے ان کا دفاع کرنا ہے، کیسے ان کی نشر و اشاعت کرنی ہے۔ جو کام کرے گا امام کے لیے اس میں اسے ہے مشکل، کم سے کم مشکل پیش آتی ہے، تھکاوٹ اٹھانے پڑے گی، تکلیف اٹھانے پڑے گی، زحمت اٹھانے پڑے گی، کوئی مال پیسہ جان خرچ کرنے پڑے گی۔ یہ ہمارے پاس 29 نمبر روایت تھی۔ 2 روایتیں بہت ہی مختصر ہیں، ایک 30 نمبر روایت ہے، اس روایت میں مفضل بن عمر سے روایت ہے، ابو علی اشری نقل کرتے ہیں محمد بن حسان سے، وہ نقل کرتے ہیں محمد بن علی سے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن قاسم سے، اور وہ نقل کرتے ہیں مفضل بن عمر سے۔
وہ نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ قرآن کی آیت ہے فی قول اللہ عز وجل، یہ بھی سنداً ضعیف روایت ہے کہ اس روایت میں بہرحال امام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا سخت ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور ان کافرین کے اوپر تو اصلاً آسان نہیں ہوگا۔ وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا۔ اس آیت کے ذیل میں ایک دو روایتیں ہیں سند ضعیف ہے، مفسرین نے تو یہ روایت نقل نہیں کی، اسے محدثین نے نقل کی ہے۔ اگر آپ مفسرین میں جائیں نا اور تحقیق کریں تو تفسیر کے باب میں اصلاً یہ روایت موجود نہیں ہے، پر محدثین نے نقل کی، ہم اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ امام نے اس نقر فی الناقور سے کیا مراد لیا ہے۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَّا إِمَامًا مُظَفَّرًا مُسْتَتِرًا، ہم میں سے ایک امام ہے ایسا امام ہے جو حتماً کامیاب کیا جائے گا، مستتراً غائب کیا جائے گا۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ، اللہ عز ذکرہ جب ارادہ کرے گا اظہار امرہی، اس کے امر کو ظاہر کرنے کے لیے، نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً، تو پھر ایک نکتہ اس کے قلب میں ظاہر ہوگا، فظہر، پھر وہ ظاہر ہوگا، فقام بامر اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی کے امر کے ساتھ وہ قیام فرمائے گا۔ اس کے ذیل میں ذکر کیا ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس آیت میں تشبیہ دی گئی ہے امام زمان علیہ السلام کے قلب کو سور سے، وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، ناقور میں پھونکا جائے گا، یعنی امام کے قلب میں اللہ بات ڈالے گا کہ اب ظہور کر دو۔ تو قلب ناقور سے یعنی سور سے، کس کو، ایک ہے سور اور ایک ہے سور میں پھونکنا۔ سور سے تشبیہ کس کو دی گئی ہے؟ امام زمان علیہ السلام کے قلب مبارک کو، اور پھونکا کیا جائے گا؟ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی جائے گی۔ نُقِطَ فی مثلا فی قلبہ نُقْتَةً، نُقِطَ فی قلبہ نُقْتَةً، نُقْتَةً یہ مفعول مطلق ہے، تو اس میں بات ڈالی جائے گی جس طرح سے سور میں پھونکا جاتا ہے، پھر امام علیہ السلام ظہور کریں گے اور اللہ کے امر کو ظاہر کر دیں گے۔ آخری روایت دیکھیں، اور اس طرح سے الحمدللہ یہ باب ہمارا ختم ہو جائے گا، اور اگلے درس میں آخری روایت کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ آخری روایت ہے محمد بن یحییٰ، نقل کرتے ہیں جعفر بن محمد سے، وہ نقل کرتے ہیں احمد بن حسین سے، اور وہ محمد بن عبداللہ سے، اور وہ محمد بن فرج سے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے ہمارے پاس۔ وہ نقل کرتے ہیں محمد بن فرج کہ کتب الیہ ابو جعفر علیہ السلام نے میری طرف لکھا، یعنی غالباً اس سے مراد جو ہیں وہ امام باقر علیہ السلام ہیں، یا ممکن ہے کہ امام تقی علیہ السلام۔ اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ، اللہ تبارک و تعالی جب اپنی مخلوق پر غضبناک ہوتا ہے، نحانا عن جوارہم، تو ان کے درمیان سے ہمیں اٹھا لیتا ہے، یعنی ہمیں غیبت دے دیتا ہے۔ تو یہ جب بھی غیبت ہے اس کا مطلب ہے کہ امت پہ اللہ غضبناک ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔